إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ محبت کے ساتھ ذوق و شوق کے ساتھ درود پاک پڑھیں، صلو علی النبی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میں بے حد ممنون و مشکور ہوں آپ سب کا کہ آپ آج خاص محبت کے ساتھ ذکر اہل بیت و ذکر شہیدان کربلا سننے کے لیے حاضر ہوئے۔ میرا آپ کا یہاں آنا اور ذکر کرنا سنانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بدر اسلام بدر صاحب نے آپ کو مناقب اہل بیت کے اوپر احادیث مبارک بھی سنائی ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے سیاستہ کی کتاب میں سے چند احادیث بیان کرنی ہیں، اور جامعہ ترمذی شریف میرے سامنے موجود ہے جس میں ذکر اہل بیت آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ جلد نمبر 3 ہے اور جامعہ ترمذی شریف ہے۔ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت ذکر اہل بیت کیسے کیا کرتے ہیں۔ باب مناقب حسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما، ایک حدیث مبارک آپ کے سامنے روایت کرتا ہوں اور پھر شہادت عالی مقام بیان کرنی ہے۔ اور اس حدیث مبارک کی روایت کرنے والے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، باب نمبر 25 اور حدیث نمبر 3701 ہے۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب اس حدیث سے یہ اندازہ لگائیں، اہمیت جو دیکھیں، پوری امت جو ہے وہ یہ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ مجھے جنت دے دے، میرے والدین کو جنت الفردوس عطا کر۔ تو اس جنت کے جو مالک ہیں، اس جنت کے جو سردار ہیں، وہ جناب حسن اور جناب حسین ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس، اسی حدیث کے اندر، اسی حدیث کتب کے اندر حدیث نمبر 3703 میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، ان الحسن والحسین ہما رحمات من الدنیا، امام حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ امام حسن و حسین کے متعلق میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب نمبر کتاب المناقب میں حدیث نمبر 3718 میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک روایت کرنے والے حضرت امام جعفر صادق اپنے والد امام محمد باقر کے حوالہ سے حضرت جابر بن عبداللہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میدان عرفات کے دن دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار تھے، خطبہ دے رہے تھے، اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لم تضلوا کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ کیا چیز ہے؟ کتاب اللہ و عترت اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور میری عترت یعنی میرے اہل بیت۔ یہ دو چیزیں ہیں امت کے لیے کہ ان کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے کہ وہ حوض کوثر جہاں میٹھا میٹھا ایسا پانی امت کو ملے گا پھر کبھی پیاس نہ لگے گی، اس حوض کے جو مالک ہیں، اس حوض کے جو وارث ہیں،
جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ جو حوض عطا کیا ہے، وہ جو کوثر عطا فرمائی ہے، جس کا ذکر قرآن میں ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، وہ کوثر عطا فرمائی ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں حوض کوثر میں میں موجود ہوگا جب مجھے دو چیزیں سب سے پہلے ملیں گی، ایک اللہ کی کتاب اور میری اہل البیت کے مجھے ملیں گے۔ میرے دوستو، میرے عزیزوں، اس دنیا میں ہم قرآن کو تھام لیں اور اہل بیت کے دامن کو پکڑ لیں، یہی نجات کا راستہ ہے۔ یہی دو نعمتیں ہیں جو میرے نبی نے حجت الوداع کے موقع کے اوپر اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرما دیا، جنہوں نے ان کو پکڑ لیا وہ گمراہی سے بچ گیا۔ آئے ہم اہل بیت کی راہ پہ چلیں اور قرآن کو اپنے سینے سے لگائیں۔ یہ قرآن وہ عظیم نعمت ہے جو میرے نبی نے پوری امت کو عطا فرمایا، اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ میرے دوستو، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث، اسی باب کے اندر حدیث نمبر 3704 میں روایت کرنے والی مدینہ پاک کی ایک خاتون جن کا نام سلمہ ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی تو وہ رو رہی تھی۔ تو پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا میں نے ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یعنی خواب میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر اور داڑھی مبارک پر مٹی تھی۔ میں نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی، آپ کا یہ حال کس وجہ سے ہوا ہے؟ تو میرے آقا مدینے کے تاجدار نے فرمایا کہ بھئی یہ حال اس لیے ہوا ہے کہ میں ابھی کربلا سے ہو کے آ رہا ہوں، میرے سامنے حسین شہید نامی آ گیا ہے، یہ کربلا کی مٹی میرے بالوں اور میرے داڑھی کے اوپر ہے۔ اور یہ حدیث آپ کے سامنے اس کتاب سے بیان کی ہے۔ آج ذکر حسین سے روکا جا رہا ہے، آج غم حسین سے روکا جا رہا ہے۔ روایت کرنے والی ام المومنین ہیں اور ایک صحابی عورت آ کے بتا رہی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پہ اور داڑھی پہ مدینے کی خاک کو دیکھا ہے۔ میرے عزیزوں، ذکر حسین کیا کریں، یہ دنیا میں بھی نجات ہے اور آخرت کے اندر بھی نجات ہے۔